بعد از حمد و سلام دیا درود و سلام بحضور سرور کونین تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد آپ آباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جیسی اقلارے بے ایب کتاب بچوں پٹا پارا سورہ نساء دی آیت نمبر 74 تلاوت کرن دی شرف و سعادت حاصل کیتی ہے۔ ارگاہی لم یزل دے اندر دعا ہے معاشرہ صدر نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آباب نو حق سچ سن کے اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ راتی زیبکار قرآن مجید فرقان حمید جیسی اقلارے بے ایب کتاب وچوں جو آئے بینہ میں آپ آباب دے سامنے پڑھی، اس دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ ال صرف ایمان والے واسطے ہو گیا تے اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنو، لیکن گل سارے واسطے آئی تے رب تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کی مولا فرمایا قد جاءکم، بے شک آ گئی تواڈے کول، فرمایا اے لوگو آ گئی تواڈے کول برہان من ربکم، تواڈے رب دی ایک نشانی، تواڈے رب دی ایک خاص نشانی تواڈے کول آ گئی۔ بابی سی وقار جتنے بھی اللہ پاک نے اعظم رسول نبی انسانیت دی رشد و ہدایت واسطے بھیجے، پھر انہاں وچ کچھ خاص بھی ہے جنہاں اللہ پاک نے خاص شانہ نال نوازا، طرح طرح دے معجزات دے کے اللہ پاک نے اس دنیا وچ بھیجا، کیونکہ ماہ ربیع النور ہے۔ حضور دے جتنے بھی عشاق نے جا بجا حضور دے ذکر دی محافل پہ سجانن، حضور دے میلاد دے چرچے عام پہ کرنن۔ ایسے تا اسا سنی او لوکاں جڑے پورا سال ہی حضور دی شانہ بیان کرنے نہ تھکنے، لیکن ایک خاص مہینہ تے اس خاص مہینے اندر اسا حضور علیہ السلام دی شان والا دے ذکر کر کے اپنے رب راضی کرنے ہاں۔ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے انہاں وچوں کچھ ایسے ہیں کہ جنہاں اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام تے اللہ پاک نے نار نمرود سرد فرما دیتا، اسماعیل ذبیح اللہ چھری دے تھلے محفوظ رکھا، نوح علیہ السلام آپ دے تمام حوارین ایسے محیط طوفان کو لو بچے۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام دی باری آئی تے اللہ پاک نے کوہ طور تے بلا کے ہم کلامینہ شرف عطا فرما دیتا۔ داؤد علیہ السلام دی باری آئی تے اللہ پاک نے انہاں دے ہاتھ وچ لوہا موم بنا دیتا۔ اسی طرح اگر جناب یوسف علیہ السلام دی گل کریے تے اللہ پاک نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، کدے بھوکا ویکھ کنے تا اودی بھوک ختم ہو جانی، کدے پیاسا ویکھ کنے اودی پیاس ختم ہو جانی۔ جناب عیسیٰ روح اللہ جناح اللہ پاک نے بڑی شانہ عطا فرمائیاں، آلے جزام آلے مریض تے کدے اودے جسم تے ہاتھ پھیر دینے او مریض صحتیاب ہووے نا، مٹی دے پرندے بنا کے پھونکا مار کے انہاں زندہ کر کے اڑا دینے، اس قبرہ چاہانا ٹھوکر مار کے زندہ فرما گنے۔ اللہ پاک نے بڑی بڑی شانہ عطا کیتیاں، لیکن جدو واری آئی نا اپنے محبوب دی تے اتھے اللہ پاک نے فرمایا محبوب تو دا ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، میں تو دا سر تو گھن کے پیر تک پورا ہی معجزہ بنا کے بھیج کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، مومن تا اے منن والے، لیکن نال اللہ پاک نے کافراں بھی مخاطب کیتا، اے کافرو تسا بھی سنو یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تواڈے کول آ گئی نے ہن اللہ دی دلیل، آ گئی نے ہن اللہ دی نشانی، ہن منو۔ دیکھو نبی ہور بھی بہت سارے گزرے لیکن اللہ پاک نے جیڑی شانہ اپنے حبیبہ عطا فرمائیاں صفے انبیاء وچ کسی اور نبی تے رسولہ بھی اللہ نے نہیں دیتیاں۔ تاتی سی وقار گلہ بہت ساریاں تے تساں ہر سال ہی
مختلف علماء کو لو سننے بھی رہنے ہو، لیکن یہ دل کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر شان کوئی ہر وار ساڑھے سامنے پڑھے تے اسا نعت خانہ نو بلانے علماء نو بلانے بھائی آؤ تے حضور دی نعتہ تے حضور دے قصیدے پڑھو تے حضور دی شانہ پڑھ پڑھ کے اساں سناؤ، تاکہ اللہ پاک ساڑھے ایمان نو مضبوط فرمائے، ساڑھے عشق والی دولت جو اللہ نے خاص اسا سنی عطا فرمائی تاکہ ادھے اندر بھی چاشنی پیدا ہوئے تے مضبوط ہوئے۔ حضرات سی وقار ابتدائے اسلام وچ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تبلیغ والا فریضہ سر انجام دینے پہ تے کفار نے طرح طرح دی رکاوٹاں تے جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے بڑے دشمن بھی ہے، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، وہ آن کے ہر طرح نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے راہ وچ رکاوٹاں پانے، طرح طرح دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات نے مطالبے کرنے، لیکن او بدبختہ کافر لوگ ہیں۔ اللہ قرآن وچ اپنے حبیب دی شانہ بیان پہ کرنے یا الحمدللہ ثم الحمدللہ اساں او سنی مسلمان لوگ ہاں کہ جنہ حضورہ ویکھے بغیر ہی کلمہ پڑھا ہے، کسی چیز دا مطالبہ نہیں کیتا، کسی معجزے دا مطالبہ نہیں کیتا۔ ایسے بھی کافر ہے جنہ اپنی اکھاں نال حضور دی شانہ ویکھیاں، حضور دے معجزات ویکھے، لیکن ایمان دی دولت تو محروم رہے، ایمان نصیب نہیں ہویا۔ حضرات سی وقار ہن ابو جہل ایک مرتبہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور مسلمانہ دین دی تعلیم پہ دین تے او آن کے آنکھوں لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدے اللہ دا سچا سچا نبی ہیں تا دس میری مٹھی وچ کی ہے۔ میں آکھا بدبختہ کدے کتابہ پڑھ کے اسی استاد کو لو تو نہیں سکھ سکا یا کتابہ پڑھ کے تو نہیں سکھ سکا تا کم از کم ابو جہل کو لو ہی سکھیں۔ ابو جہل ابھی اتنا پتہ ہے کہ جڑا نبی ہوئے وہ 10 گننا ہے کہ مٹھی وچ کی ہے۔ لوگ کی آخ دیں دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، میں کیا توڑی مت ماری گئی توڑے نالو او ابو جہل چنگا جدہ کم از کم یہ تاکیدہ ہے کہ نبی ہوندہ ہی او ہے کہ جسا پتہ ہوئے مٹھی وچ کی ہے، جسا پتہ ہوئے مٹھی وچ کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کے سرکار نے ارشاد فرمایا ابو جہل ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی وچ کی ہے، نبوت تا ہے کہ جو شے مٹھی وچ بندے او تو دا دسے سامنے اللہ محمد کون ہے۔ حضرات ذی وقار ایتھے پھر شاعر بھی تڑپ گیا اور کمال جملہ جو اچھی جی بولو سبحان اللہ، اور اچھی کرو سبحان اللہ۔ شاعر کی کہندے او پتھراں کو کلمے پڑھا جاندہ ہے، او پتھراں کو کلمے پڑھا جاندہ ہے، اس کیا کھجورا اگا جاندہ ہے۔ میرے نال مل کے پڑھ لو بھائی، او پتھراں کو کلمے پڑھا جاندہ ہے، اس کیا کھجورا اگا جاندہ ہے۔ حضرات ذی وقار ابو جہل دس میں تو دا دسا تیری مٹھی وچ کی ہے یا جو شے بند کر کے لے کے آئے، ہاتھ بھی تیرا قبضہ بھی تیرا شے بھی تیری، لیکن اگر او شے آپو دس دے میں کون، اگر او شے آپو دس دے تیری مٹھی وچ کی بندے تو کیا پھر تو میرا کلمہ پڑھ کے میرا غلام بنے گا؟ ابو جہل آکھا پھر تو مزہ ہی آ جائے گا اگر جو شے میری مٹھی وچ بندے۔ اے محمد تساں حکم کرو دسو ذرا میں نو دسو میری مٹھی وچ کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے بھی نہیں، بس کیوں اپنی ماں زاغ دی نینا والی نظر اس ابو جہل دی بند مٹھی دی طرف کی تھی۔ ابو جہل دی بند مٹھی وچ جو کنکر او لے کے آیا سی، ابو جہل آنے میں ذرا قریب کیتا، میری مٹھی وچوں آواز پئی آوے لا الہ
رسول اللہ حضرات ذی وقار ایسے معجزات ویکھ کے اس بدبخت نو کلمہ نصیب نہیں ہویا. اب ہن گویا پتھر اسا مخاطب کر کے آنے ابو جہلا اساں بھی حمایت اساں بھی پتھری لیکن ہورے تو کے جا پتھر ہے کہ سامنے ویکھ کے بھی کلمہ نصیب نہیں پیا ہو نہیں ہورے تو کے جا پتھر ہے سامنے دیکھ کے بھی غلام نے پہ پڑھنا سامنے دیکھ کے بھی کلمہ نے پہ پڑھنا. حضرات ذی وقار ابو جہل آکھن لگا اے محمد دا جادو ہے معاذ اللہ جڑا انہاں پتھراں کولو بھی کلمے پڑھا جاندا ہے. حضرات ذی وقار ملک یمن وچ اپنے ایک سنگی تے بیلی نو پیغام بھیج دے نہ کیے حبیب مالک یمنی بہت بڑا حکیم ہے نال لوکاں دوائی دے وے تے نال جھاڑ پھونک درود نہ آکھو کافر ہے کیونکہ دم درود مسلمانہ دے چل دے. جہل نے اودی طرف پیغام بھیجا جلدی کر آن کے میرے نال ملاقات کر بڑا شدید تے سنگین ایک مسئلہ اساں درپیش ادی کوئی صورت کڈ کوئی حل کڈ. جہل دا پیغام ملدیاں ہی حبیب مالک یمنی کے دوئیں بیلی سن تجارت وچ مشارکہ ہونے ہاں جی میں ابو جہل دا پیغام ملا نا تے ابو جہل بھی مکے دا سردار ہے ادی گل کوئی ٹالنا نہیں ہے تے انہوں ایک سردار دا جدو دوسرے سردار نو پیغام ملا تے او فوراً دوڑا دوڑا چلا آیا آن کے ابو جہل کو لو پوچھے مسئلہ کی ہے. ابو جہل آکھن لگا یار تو دا میں کی دساں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں اس وحدہ لا شریک دی طرف دعوت دینے تو دا پتہ ہے کہ اگر اسا محمد دی من گی نہیں ہے تو پھر میرا تا سارا کاروبار ہی بند ہو جانا ہے. اے میری بتا دی فیکٹری ہے میرے بت بڑی دور دراز تک عراق وچ ایران وچ اگے پیچھے دنیا بھر وچ تقسیم ہونے تے تو ذرا میری طرفوں قاصد بن کے جا تے انہاں نے کوئی منتا ترلے کر تے انہاں آکھ بھئی ساڑے خداواں نو برا بھلا نہ آکھو یا کوئی اے جا حل کڈ کہ مسلمان ای لوگ جڑے حضور دی غلامی پہ آنے ای نہ آون ہے جی رکاوٹاں کافر لوگ پانے حضور دی غلامی ویچو ای لوگ نہ آون لوگ ساڑے بتاں ہی پوجی جاون. ہن دو ابو جہل کو لوگ اجازت لے کے حبیب مالک یمنی جان لگا نا تے پچھو ابو جہل آہنے تو گل نہ کری حضور نال گل نہ کری باکھا گل نہیں کرنی تو پھر گل کس طرح بڑھ سی. اس آکھا میرا خیال ہے اگر تو گل کر دیتی انہاں نال تے انہاں تو دا گلہ لا گدا پھر گل ہی مک جانی ہے پھر گل ہی مک جانی ہے. حضرات ذی وقار پھر معاملہ کی ہویا اس ابو جہل آکھا انج کر تو وکھرا بھی نہیں وینا اسا سارے تیرے نال وینے نال اتبا ٹرا اتیبا ٹرا شیبا ٹرا ابو جہل ٹرا بڑے بڑے چودھری انہاں آکھا اساں بھی حبیب تیرے نال وساں. حضور علیہ السلام مقام ابو قبیس کول تشریف فرمائے جتھے آج کل گورنر ہاؤس بنا ہوئے تھے حضور نزدیکی تشریف فرمائے تے آن کے حبیب یمنی آکھا جی کدے تو سا اللہ دے نبی ہو نا آج اساں کوئی ایسی شان کوئی ایسا معجزہ دکھا دیو کہ ساڑا بھی دل مطمئن ہو جائے کہ اساں بھی تو آڈا کلمہ پڑھ گی نہیں ہے. او ابو جہل نالو ہود مارے بھائی گل ذرا سنبھال کے کرنی ہے گل ذرا سنبھال کے کرنی ہے گل انج نہ بڑی تا حبیبہ ہتھوں پکڑا تے ایک کونے چلے گیا اس آقا تو دا پتہ نہیں تو آیا کدے کول ہیں ایتا اوے کہ یار میں مٹھی وچ کنکر بند کر کے لے کے آیا کنکر بھی میرے مٹھی بھی میری ہی کلمہ ادا پڑھ دے رہے ہیں کلمہ ادا پڑھ کے دکھا دیتے ہو نا تے گل ذرا سنبھال کے کرنی ہے. کوئی ایجا مطالبہ کر جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ کر سکے. ہائے ہائے ہائے. حضرات ذی وقار ہن حبیب یمنی چکے حکمت جاننا ہے اس آکھا بھئی اگر جادو ہے معاذ اللہ تا پھر جادو تا زمین تے چلنا ہے زمینی اشیاء تے چلنا ہے آسمان تے تا کوئی نہیں جادو چلن لگا نا. ایا بھی دن روایت دے اندر آنے علماء فرمانے ایا بھی دن حبیب آکھن لگا کدے اللہ دے سچے نبی ہو نا تے پھر آج اساں چند دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ آج اساں چند دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. ادھی وچ ہن حکمت کی ہے علماء فرمانے اسی گل آ گئی ڈبل معجزے دی چونکہ حبیب ذرا سیاںا ہے اس آکھا بھئی اس طرح کرو
کہ اساں چند دو ٹکڑے کر کے وکھاؤ. ہن ہے دن ڈبل موجزہ وچ کنج پیان ہے بھئی پہلے تو انہاں سورج غروب کرنا پوے گا, پہلے تو انہاں سورج غروب کرنا پوے گا, رات لیانی پوے گی, اور جدو رات دا اندھیرا چھا جائے گا تو پھر اتفاق نال رات بھی 14 چند بھی 14 دا, یعنی پورا چند. حبیب نے جدو آکھا نا بھئی کلمہ تا پڑھساں جے چند دو ٹکڑے کر کے وکھاسو. ہن حضور علیہ السلام کول بھی غلام بیٹھے ہوئے ہیں, عجیب حضور دے عاشق ہو, حضور دی گلہ سنی جا رہے ہو تو سبحان اللہ آپ نے لبتے ٹھہرا کے رکھی. اچھی جی بولو سبحان اللہ, میں پڑھ کے سناواں. حضرات زیباکار حضور علیہ السلام دے گرد بھی غلامہ دا مجمع لگے ہویا. زید بن ارقم اور دیگر بڑے بڑے صحابہ حضور علیہ السلام دے, حضرت سیدنا صدیق اکبر, جناب علی المرتضی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور دے بڑے بڑے غلام حضور کول موجود نے. حضور علیہ السلام نے سارے انہاں غلاماں نوں اشارہ کیتا, انہاں کافراں ول بھی اشارہ کیتا, آؤ چند توڑیے. حضرات زیباکار حضور علیہ السلام جبل ابو قبیس تے تشریف لے گئے, نال اپنے غلاماں نوں کافراں نوں چودھریاں نوں بھی نال لے گئے. حضرات زیباکار سارے ٹرے, عتبہ ٹرا, شیبہ ٹرا, عتیبہ ٹرا, ابو جہل بھی, شریک بن احنس بھی ٹرا, جڑا ابو جہل دا بڑا سکی بیلی ہے. سارے چودھری ٹر پے, وچوں ہکی نے ویکھا ابو جہل منہ بنا کے کھلا دے. حضرات زیباکار انہیں ابو جہل نہ ہاتھ پکڑ کے آہنے, اے تینوں کی ہویا ہے, تینوں کی ہویا ہے. ابو جہل آہنے تینوں نہیں پتا, انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینے, انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینے. حضرات زیباکار حضور ساریاں غلاماں نوں نال لے کے, انہیں کافراں چودھریاں نوں نال لے کے حضور علیہ السلام جبل ابو قیس دے گئے. اور خدا دی قسمیں حضور علیہ السلام نے کوئی انگلی نہیں ماری, کوئی ناخن نہیں مارا, بس حضور علیہ السلام نے یوں انگلی کا اشارہ کیتا, چند دو ٹکڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے حبیب کی طرف دیکھا, حبیب مطالبہ کیا کرنا ہوئے, دو ٹکڑے تک کر دیتے نے, وکھرا وکھرا کر دیا. حضور نے ایک ٹکڑے نو اشارہ کیتا, ادھر چلا گیا, دوجے ٹکڑے نو اشارہ کیتا, ادھر چلا گیا. ابو جہل تا اج پہ مطالبے کرنے, انہوں کی پتا کہ اے او اللہ دے محبوبن کہ جڑے مائی حلیمہ دی ککھاں دی کلی وچ جدو پنگوڑے وچ سننا تے اللہ پاک نے اے نور دا کھڈونا حضور دے اشاریاں تے نچا دیتا ہے. اے کھڈونا اللہ پاک نے اپنے محبوب دے اشاریاں تے نچا دیتا ہے. حضرات زیباکار معاملہ کی ہویا, حضور علیہ السلام نے حبیب دی طرف ویکھ کے پھر اشارہ کیتا. حبیب آخنے ہن کدے جوڑ کے وکھا دیو, ہن کدے جوڑ کے وکھا دیو. حضرات زیباکار ابو جہل آکھن لگا, حبیب میں تدا نہیں آکھیا کہ اس نے کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا ہے, اج کر کے وکھا دیتا ہے, پہلے توڑ کے وکھایا, ہن جوڑ کے وکھا سیا, ہن جوڑ کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ, مرحبا, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. بھائی گج کے بولو, زندہ باد زندہ باد. حضرات زیباکار حضور نے اے ہیوں اشارہ کیتا, وہ جڑے ٹکڑے بکھر گئے سن نا آن کے واپس جڑ گئے, آن کے واپس جڑ گئے. ابو جہل تا نال سنگیاں نو گیدا تے اتھو نکل گیا. حبیب اتھی بے رہا. حبیب آکھا بہت بڑی شان وکھا دیتی نے, سورج غروب کیتا, رات لے آئے ہو, رات لے آ کے چند بھی دو ٹکڑے کر کے وکھایا نے, پھر اس ٹوٹے ہوئے چانا جوڑ کی بھی وکھایا نے. بس ایک گل ہو رہے, ایک گل ہو رہے. حضرات زیباکار اللہ پاک نے دیکھو جناب یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام تو دیکھ کے نا مصر دی عورتوں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا دیتی تے اللہ پاک فرمایا محبوب جے کدے حسن یوسف دیکھ کے
مصر دیا عورتاں اپنے ہاتھ کٹ سکنیاں تا تیرا انگلی دا اشارہ دیکھ کے میں چند دو ٹکڑے کر سکنا، میں چند دو ٹکڑے کر کے دکھا دے سکنا ماں۔ حضرات ذی وقار پھر اتنے بھی شاعر تڑپا، اور کیا خوبصورت جملہ شاعر نے دیتا، ایک بار اچھی جی بولو سبحان اللہ۔ قدرت دیاں شاہکاریاں، قدرت دیاں شاہکاریاں، محمد اتے ختم ہو گیا، سرداریاں مختاریاں، میرے نال مل کے پڑھ لو، سرداریاں مختاریاں، محمد ختم ہو گیا، ہو دلداریاں تے سب یاریاں، محمد تے ختم ہو گیا۔ حضرات ذی وقار حبیب آکھن لگا، اے اللہ دے سچے سچے محبوب، اے تا میں من گیا ماں کہ حق نال تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک بڑی شانہ بڑے معجزات تو عطا فرمائے نے، لیکن ایک گل اور کدے میرے دل دی دس دیو تا میں پکا سچا سچا تھوڑا غلام بن جاواں گا کہ میرے دل دا راز کیے، میرے دل دی خواہش کیے۔ حضرات ذی وقار حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب بن مالک یمنی، جدو تو یمن وچوں آن لگے پیچھے تو اپنے گھر وچ اپنی ایک معذور بچی جڑی ہتھاں تو معذور ہے، پیرا تو معذور ہے، اتو فالج دا اٹیک ہوئے اور زیادہ معذور ہو گئی ہے، تو چاہنا ہے اللہ پاک نے تدا بڑی حکمت عطا فرمائی ہے، تو چاہنا ہے کہ کسی طرح حکمت نال اپنی اس معذور بچی دا علاج کر دینے، علاج کر دینے، لیکن تیرا بس نہیں پیا چلنا۔ حضرات ذی وقار حبیب مالک یمنی آنکھوں لگا، اے اللہ دے پیارے ہو پھر اس طرح کرو، ہن مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بناؤ، اپنا کلمہ پڑھا کے مینوں غلام بنا لیو۔ حضرات ذی وقار حضور علیہ السلام فرمایا، حبیب تینوں کی ہوئے ہے؟ حبیب آنکھوں لگا، میرا دل من گیا ہے کہ جڑا مکہ دے وچ بے کے یمن دی سچیاں دس سکدے، او اللہ دے فرشتے بے کے عرش دی بھی سچیاں ہی دس۔ حضرات ذی وقار حبیب غلامی اختیار کی تھی، اور شاعر کی آنا کہ دربار مصطفیٰ میں ہر ایک چیز تھی مگر میں نے منیر تو کے غلامی اٹھا لیا، میں نے منیر تو کے غلامی اٹھا لیا۔ حضرات ذی وقار حبیب حضور کو لو اجازت لے کے یمن وال اپنے گھر دی طرف ٹرا، جدو اپنے گھر پہنچا جا کے دروازے تے دستک دیتی، دروازہ کافی دیر بعد کھلا، اچانک جدو دروازہ کھلا اگلا منظر دیکھ کے حبیب بڑا پریشان ہے، گھر دے اندر ایک معذور بچی ہے جڑی اپنے پیراں تے ٹر بھی نہیں سکدی، اپنے ہتھاں نال کوئی کم نہیں کر سکدی، او بچی سر تے دوپٹہ لے کے بڑے ادب تمیز نال آن کے ادب نال دروازہ کھولا، اپنے باپ نو سلام کر کے مخاطب کرنی ہے، ابا جان واپس آ گئے ہو، السلام علیکم۔ حضرات ذی وقار حبیب اور زیادہ حیران ہو گیا، اس بچی نو تا معذور چھوڑ کے گیا سا، بیمار چھوڑ کے گیا سا، ایک ہی کمال ہویا۔ حضرات ذی وقار حبیب دی وہ بچی آنکھن لگی، ابا پریشان کیوں ہونے ہو؟ جس کملی والے دا کلمہ تسا مکہ جا کے پڑھ کے آئے ہو، اس کملی والے آقا نے مینوں آ کے پڑھا دیتا، اس کملی والے آقا نے مینوں آ کے کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ شاعر کی آنے کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے،
بڑے ہیں۔ بھائی میرے نال مل کے پڑھ لو، وہ جیڑا حضور دا سچا سچا عاشق تے سچا غلام ہے، میرے نال مل کے پڑھو۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا